الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل و خاتم النبیین اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین و حاضرین اور دنیا بھر کے معتکفین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ اعتکاف محبوب اعظم کے پہلے دن کے معمولات مکمل ہوئے اور اب مغرب کا وقت ہے۔ مغرب کے بعد کے دوسرے دن کے معمولات شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ پہلا دن مغرب سے شروع ہوا تھا اور ظاہر ہے کہ یہ اب یہ مغرب دوسرے دن کی شروع ہو گئی ہے۔ مغرب کے بعد کے معمولات کچھ اجتماعی ہیں، کچھ انفرادی ہیں، وہ نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلے اجتماعی اعمال میں جو ہے وہ آداب معاشرت کی تعلیم ہے، اور آداب معاشرت کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا شفیع علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف جو آداب معاشرت ہی کے نام سے، اس میں سے کبھی تعلیم کریں گے، اور کبھی ہے کہ آداب الاسلام جو منشی عبد الرحمن ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف ہے، جس کو مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پسند فرمایا، اور انہوں نے یہی چاہا کہ اس کا نام آداب الاسلام رکھوں، تو لہٰذا وہ آداب الاسلام ہی کے نام سے وہ تعلیف ہے۔ اس میں سے معاشرت کے آداب ہم تعلیم کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے انفرادی معمولات میں جب وہ سورہ واقعہ کی تلاوت ہے، وہ احباب تلاوت کریں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ 4 رکعت نماز جو ہے زیارت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نوافل ہیں جو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہیں، اور اس کا طریقہ بھی انشاءاللہ بتا دیں گے وہ، اور اس کے بعد 3 تسبیح کا ذکر، اور پھر لا حول ولا قوة الا باللہ کا جو ذکر ہے یہ انفرادی۔ تو جہاں تک اجتماعی معمولات کا تعلق ہے، اس میں میں نے عرض کیا کہ آداب معاشرت جو ہے اس میں سے انشاءاللہ تعلیم کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم جو ہے وہ منشی عبد الرحمن صاحب کی کتاب سے تعلیم کر چکے ہیں، تو ابھی انشاءاللہ ان کی دوسرا حصہ جو ہے اس حوالے سے جو بھی آداب معاشرت کے حوالے سے ہدایات ہیں انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آج جو ہے آداب بیان ہو رہے ہیں، آداب مصافحہ کرنے کے آداب۔ لکھتے ہیں کہ مصافحہ بھی سنت رسول اور سنت ملائکہ ہے، اور یہ اچھے تعلقات کا مظہر ہے۔ اب آداب میں لکھ رہے ہیں، پہلا ادب یہ ہے، جب بھی کوئی شخص اپنے عزیز و اقارب، دوست احباب یا واقف اور تعلق دار یا ناواقف اور بزرگ سے ملے تو اظہار محبت کے طور پہ مصافحہ کرے۔ نمبر 2، مگر مصافحہ کرتے وقت اس کا ہاتھ اس طرح نہ دبوچے کہ اسے اذیت پہنچے، بہت زیادہ جو ہے وہ گرم جوشی میں آ کے بہت زیادہ ہاتھ کو نہ دبائے کہ سامنے والے کو تکلیف ہو۔ نمبر 3، مصافحہ کرتے ہی اس کا ہاتھ چھوڑ دے، اسے ہاتھ بھی لیے نہ کھڑا رہے کہ دوسرا شخص تکلیف یا پریشانی محسوس کرے۔ بس اوقات بہت سے احباب ایسے ہوتے ہیں مصافحہ کر کے ہاتھ پکڑے رکھتے اور آگے باتیں شروع کر دیتے ہیں، تو ہاتھ چھوڑ دینا چاہیے مصافحہ کرنے کے بعد۔ اب آپ اپنا مدعا بیان کریں۔ نمبر 4، ایسے وقت میں مصافحہ نہ کرے جبکہ دوسرے کے ہاتھ میں ایسے فعل میں رکے ہوئے ہوں کہ ہاتھ خالی کرنے میں اس کی خلجان ہو۔ مطلب ایسے وقت میں مصافحہ نہ کرے، وہ کسی کام میں لگا ہوا ہے، کوئی ہاتھ اس کے مصروف ہے، اب مصافحہ کرنے کے لیے اس کو وہ چیز سے ہٹ کے اب آپ کو مصافحہ کرنا پڑے، تو ایسی صورت میں مصافحہ نہ کرے بلکہ اکیلے سلام کرنے پہ اکتفا کرے۔ نمبر 5، ایسے شخص سے مصافحہ کرے جو راستے میں تیزی سے جا رہا ہو، اور نہ ہی اس غرض کے لیے اسے روکے، شاید اس طرح اس کا کوئی نقصان ہو۔ بس اوقات ایک شخص بڑے تیز سے چل رہا ہے، اب آپ مصافحہ کے لیے اس کو نہ روکیں کہ ہاتھ ملائیں مصافحہ کریں، ہو سکتا ہے رکنے پہ اس کو کوئی نقصان ہو، تکلیف ہو، تو یا یہ ہے کہ جو بھی اس کے غرض و مطلوب ہوگا وہاں جلدی نہیں پہنچ پائے گا اور آپ نے مصافحہ کی وجہ سے روک لیا، ایسا نہ کریں بلکہ اس صورت میں زبانی سلام پر اکتفا کریں۔ نمبر 6، جب کسی مجلس میں جائے تو ہر ایک واقف اور ناواقف سے مصافحہ کرنے کی کوشش نہ کرے کہ اس طرح سے عام مجلس مشغول اور پریشان ہو جاتی ہے، بلکہ جس سے ملنا ہو اس سے مصافحہ کرے، خواہ دوسرے واقف ہی کیوں نہ بیٹھے ہوں۔ اب جس سے ملنا اس کو مصافحہ کر لیا، زیادہ ہو کے بیٹھ گئے، بھلے دوسرے بھی واقف بیٹھے ہیں، تو یہ نہیں کہ ہر ایک سے مصافحہ شروع کر دیں تو پوری مجلس جو ہے وہ تتر بتر ہو جائے گی، جو متکلم کلام کر رہا ہے اس کا کلام بھی منتشر ہوگا، تو وہ مناسب نہیں ہے۔ نمبر 7، اپنے کسی بزرگ، مرشد یا استاد سے مصافحہ کرنے میں سبقت نہ کرے۔ اگر وہ مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھائے تو پھر مذاکرہ نہیں ہے۔
اب کسی بزرگ سے ملنے گئے تو خود نہ ہاتھ بڑھائے تو اندازہ لگا لے کہ وہ مسافہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھانے کے لیے وہ تیار ہیں، اب وہ ہاتھ بڑھا کے مسافہ کر لیں۔ لیکن اگر جو وہ مسافہ کے لیے ہاتھ ان کے مشغول ہیں یا ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی تو پھر یہ کہ سلام کر کے خاموش کھڑا ہو جائے۔ اگر وہ بزرگ خود ہاتھ بڑھائے تو پھر جلدی سے مسافہ کر لیں۔ تو یہ مسافے کے آداب ہیں، اور یہ خواتین سے مسافہ کر سکتی ہیں، مرد مردوں سے مسافہ کریں گی، تو اس لیے خواتین بھی مسافہ آپس میں کریں تو ان کے بھی آداب یہی ہیں کہ اسی انداز سے مسافے کے آداب کو محفوظ رکھیں۔ اور جو وہ مرد جب مسافہ کرے گی مرد سے تو اس کے اندر بھی آداب یہی ہیں۔ ان آداب کے محفوظ رکھنے سے ظاہر ہے کہ اس سے جو ہے وہ معاشرت، دین اسلام کی اچھی معاشرت جب سامنے آتی ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ کی معاشرت جو ہے وہ بہترین دعوت اور تبلیغ ہے، غیر مسلم اس سے امپریس ہوں گے، متاثر ہوں گے، اس کا اثر لیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر معاشرت بری ہے تو پھر آپ کی عبادات، آپ کے عقائد سے ان کو کوئی مطلب سروکار نہیں۔ ایون آپ کے معاملات میں بھی اگر آپ جو ہے جتنے بھی آپ اچھے اخلاق شو کر رہے ہیں، وہ یہ سوچتا ہے کیونکہ مال کا منافع ہے، گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ہے، اور جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے، اس لیے اچھے اخلاق دکھا رہا ہے۔ لیکن معاشرت کے اندر تو کسی قسم کا کوئی لین دین نہیں، ایک اچھی معاشرت اگلے کے راحتی کے لیے پیش کی جا رہی ہے، اس سے جو ہے وہ بہترین تعارف اور کشش پیدا ہوتی ہے دین اسلام میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب یہ ہے کہ انفرادی اعمال میں سے پہلا عمل ہے سورہ واقعہ کی تلاوت۔ جتنے احباب، مسورات اور معتکفین دنیا بھر میں ہیں وہ جو ہے سورہ واقعہ کی تلاوت فرما دیں۔ سورہ واقعہ کی تلاوت کر کے اللہ سے جو ہے رزق کی کشادگی اور فتوحات کے دروازے کے کھلنے کی استدعا کریں۔ انشاءاللہ سورہ واقعہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے وہاں رزق کی تنگی نہیں آتی۔ دوسرا انفرادی عمل ہے 4 رکعت نفل۔ 4 رکعت نفل نماز جو ہے برائے زیارت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھیں گے، اور جیسے میں عرض کیا کہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سورہ والضحیٰ پڑھیں گے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الم نشرح پڑھیں گے، اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ انا انزلنا یعنی سورۃ قدر پڑھیں گے، اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ اذا زلزلت یعنی سورہ زلزلہ پڑھیں گے۔ یہ پڑھ کے سلام پھیر کے دعا کر لیں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما دے۔ انشاءاللہ یہ بہت نافع مجرب ہے، انشاءاللہ رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اس کے بعد جو انفرادی عمل ہے وہ 3 تسبیح کا عمل، یعنی کلمہ تمجید، تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 100 مرتبہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں کچھ پڑھ لیتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو اس طریقے 100 کی تعداد مکمل ہوئی۔ اس کے بعد استغفار، رب اغفر لی واہدنی، یہ استغفار پڑھنا ہے، یہ بھی 100 کی تعداد پوری کرنی ہے۔ رب اغفر لی واہدنی، 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 رب اغفر لی واہدنی۔ اس طریقے سے یہ 100 کی تعداد مکمل ہوئی۔ اور اس کے بعد درود ذکری، ایک تسبیح درود کی اور درود ذکری جو میں نے پہلے عرض کیا، اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل ذکری الف الف مرتین، اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل ذکری الف الف مرتین، اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل ذکری الف الف مرتین، اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل ذکری الف الف مرتین، اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل ذکری الف الف مرتین، اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل ذکری الف الف مرتین۔ یہ اس طریقے سے 100 کی تعداد مکمل ہوئی۔ اور اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، 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 لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس طریقے سے یہ 100 کی تعداد مکمل ہوئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان معمولات پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو معمولات کر رہے ہیں اور کیے ہیں اللہ ان کو شرف قبول نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حاضر ہوتے ہیں اگلی نشست میں، تو انشاءاللہ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔